بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوات کے بارے میں، اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ اور یہ غزوہ جو ہوا تھا یہ سن 9 ہجری میں رجب کا مہینہ تھا، اور لوگ جو تھے اس وقت ایک تو سخت گرمی کا عالم، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پھل تیار ہو چکے تھے، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، جو بھی پھل ہوتے تھے جزیرہ عرب میں اور خاص طور پہ مدینہ منورہ میں، تو ان کی فصل جو تھی وہ بالکل تیار تھی اور کاٹنے کا مسئلہ تھا۔ اس وقت یہ اطلاع ملی کہ رومی جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں شام میں جمع ہو رہے ہیں، اور شاہ روم ہرقل نے ان کو 1 سال کا پورا ان کی تنخواہیں دے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے آس پاس کے قبائل ہیں جیسے میں لخم ہے، جذام، عاملہ اور غسان، یہ تمام سب اس کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ اس طرح سے وہاں پر بھی ایک متحدہ محاذ بن گیا کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنا جو مقدمہ تھا یا اپنی جو ایک فارورڈ ایک بریگیڈ تھا اس کو بلقا جو اردن میں ہے وہاں پر جمع کر لیا تھا، اور اس طرح وہ تیاریاں کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کریں یا کچھ اور ان کی اسکیمیں ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو دیر نہیں کرتے تھے کہ جہاں پہ بھی دشمن ہو اس کو پھر وہیں پہ ہی اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ چیز بڑھنے نہ پائے اور ان غیر مسلموں کو، ان مشرکین کو، یہود و نصارہ کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی اس کے لیے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا جنگ جب بھی ہوتی تھی تو آپ اس میں براہ راست نہیں بتاتے تھے، بلکہ اس کو خفیہ رکھتے تھے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اور پھر عین وقت پہ ہی اس بات کا علم ہوتا تھا کہ اب آپ کس طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حکمت عملی بہت ضروری تھی تاکہ دشمن کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ آپ اس کی طرف آ رہے ہیں، تو اپنی اس موومنٹ کو بہت ہی خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن اس موقع پر جب کہ ایک سفر بھی بہت لمبا تھا کہ مدینے سے تبوک جانا تھا، جو آج کل بھی وہ میرے خیال میں 600-700 کلومیٹر ہے، تو اتنا لمبا سفر اور سخت گرمی کا عالم، اور مسلمانوں کو اس وقت ضرورت بھی تھی اپنی فصلیں کاٹنے کی، اور معاملہ جو تھے بڑے اس معاملے میں یعنی حساس تھے کہ کس طرح ہم نکلیں۔ لیکن تو اسی لیے آپ نے بتا دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے اور وہاں پہ یہ رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے، تاکہ سب کو پتہ رہے، جو بھی نکلے تو وہ پھر پورے اس اعتقاد سے، یقین سے نکلے کہ اس نے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اور وہاں پہ اتنی دور جانا ہے تو یہ تمام مشکلات پیش آئیں گی، تمام مسائل ہوں گے۔ تو اسی لیے پھر جیسے منافقین کا معاملہ آتا ہے اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جد ابن قیس ایک تھا بنی سلمہ کا، تو آپ نے کہا کہ اے جد کیا معاملہ ہے، کیا اس دفعہ تیار ہو بنی الاصفر جو رومیوں کو کہا جاتا تھا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا تو مجھے اجازت دے دیں ورنہ یہ کہ میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ کیا فتنہ ہے تمہارا؟ اس لیے کہ اگر میں وہاں گیا تو میں ایسا اور آدمی ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں بہت ہی میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہوں، تو میں نے بنی اصفر کی اگر عورتیں دیکھ لیں تو پھر میں صبر نہیں کر سکوں گا، پھر تو میری حالت عجیب ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پھر، اور پھر اسی لیے قرآن نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے مت ڈالیے۔ تو یہ اس قسم کے یعنی کہہ لیجیے کہ ایک بہت ہی اوچھے قسم کے اور بہت ہی یعنی غلط قسم کے ان کے عذر تھے، جس کے ذریعے سے وہ منافقین اس میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور اسی طرح کے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو اتنی سخت گرمی ہے، کہاں جا رہے ہو اتنی سخت گرمی میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر فرمایا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اس میں زیادہ سخت گرمی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیاری کرتے رہے، اس لیے کہ لمبا سفر تھا اور وہاں پہ کیا معاملات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، تو سب کو کہا، اور جو اہل دل تھے
صاحب خیر تھے، ان سے بھی آپ نے کہا کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو اسی وقت پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے اتنا اس میں دیا اللہ کی راہ میں جو شاید کسی نے نہ دیا ہو۔ جیسے کہ آتا ہے کہ 300 اونٹ تھے، اور 300 اونٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہ خالی اونٹ ہی تھے، پورا اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ساز و سامان ہے اس سے لیس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 اور سامان کی صورت میں یا پیسے نقد کی صورت میں وہ انہوں نے دیا تھا۔ تو اس طرح پھر یہ تیاری ہو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیار کر رہے تھے۔ اور ایک طرف تو یہ منافقین تھے جو کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے جیسے میں نے ذکر کیا، اور اسی میں ہی وہ معذرون کا قرآن نے جسے ذکر کیا ہے، بدوں میں سے، دیہاتیوں میں سے اپنی معذرتیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ صحابہ کرام جو کہ دل و جان سے چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں۔ تو انہی میں سے جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے کہ ہمارے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، تو آپ سواری کا انتظام کر دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ 7 تھے جن کو بکاؤن کہا جاتا ہے، رونے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، میں کہاں سے دوں تم کو؟ تو بیچارے اسی اس میں بہت ہی افسوس اور دکھ میں آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ اور یہ تھے سالم ابن عمیر، علبۃ ابن زید، ابو لیل المازنی، عمرو ابن عنمہ، سلمہ ابن صخر، ارباد ابن ساریہ، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مغفل، معقل ابن یسار۔ تو یہ تھے بکاؤن جو کہ بیچارے اسی طرح روتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ واپس گئے کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ آپ کے پاس جائیں اور جا کر وہ انتظام کریں، آپ سے مانگیں۔ تو آپ نے ہی کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، اور قسم کھا کے کہا کہ میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو اس طرح سے اونٹ آ گئے، سواریاں مل گئیں اور اس قسم کی، تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور میں اگر کوئی قسم کھاتا بھی ہوں تو اگر میں اس سے بہتر کوئی چیز پاتا ہوں تو پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے جو بہتر کام ہے وہ کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال اس طرح وہ ان کا مسئلہ بھی ہوا۔ اور علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، اسی غم میں، اسی دکھ میں کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، اور یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا، ہمیں ترغیب دی، اور پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ تیرے رسول کے پاس ہے میرے لیے کچھ بھی کہ میں جہاد میں شریک ہو سکوں، میں بھی جا سکوں۔ تو میں بس یہی کر سکتا ہوں کہ جو بھی کسی مسلمان کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی مال کا معاملہ ہے، کوئی حسد کا معاملہ ہے، کوئی جسمانی معاملہ ہے، کوئی سامان کا معاملہ ہے، سب میں صدقہ کر دیتا ہوں، سب میں اس کے لیے صدقہ کر دیا، ایک طرح سے معاف کر دیا۔ تو اس کے بعد صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو آج رات جس نے صدقہ کیا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ دوبارہ پھر کہا کہ کون ہے جس نے آج رات کو اتنا بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے اور بتایا کہ میں نے یہ کہا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ جو بھی کسی کے ذمے کوئی چیز ہے میری یا میرے ذمے کسی کا، میں نے سب معاف کر دیا، سب صدقہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابشر فوالذی نفس محمد بیدہ لقد کتبت فی الزکاۃ المتقبلہ۔ تو آپ نے پایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اب یہ اس زکوٰۃ میں، اس چیز میں، اس صدقات میں جو قبول کر لیے گئے ہیں ان میں تیرا نام لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ نے ان کے یہ نیک کام قبول کر لیا۔ اور بہرحال یہ جو معذرتیں کرنے والے، عذر کرنے والے، بہانے کرنے والے یہ آتے رہے، تو اس میں سے تقریباً 82 افراد تھے، اور پھر یہ عبداللہ ابن ابی اور منافقین اور یہ لوگ بھی، ان کا اپنا ایک گروپ تھا، اپنے اسی میں یہ لگے رہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری کرتے رہے، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جس نے چلنا ہے چلے، اس لیے کہ اصل بھروسہ اللہ پر ہے، تعداد پر تو نہیں ہے، تو لہذا پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور محمد ابن مسلمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے پہ مقرر کر دیا۔ یہ آپ کا طریقہ تھا کہ جب بھی جاتے تھے مدینے سے تو ضرور کسی کو مقرر کرتے تھے جو کہ مدینے کا
قائم مقام امیر ہوگا، اور وہی پھر نمازوں کا بھی امام ہوتا تھا۔ تو جب آپ چل پڑے اور جنہیں تیاری ہو گئی، تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جتنے منافقین تھے وہ تو ویسے ہی بہانے بنا رہے تھے، وہ سب رک گئے، کوئی نہیں گیا۔ اور ہوا یہ کہ کچھ اور صحابہ کرام جو بغیر کسی ان کے دل میں کوئی شک نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی بھی عذر نہیں تھا، لیکن وہ نہیں جا سکے، اور ان کی بھی ہم بات کریں گے۔ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، اور دو اور تھے، ابو خیثمہ سالمی اور ابو ذر۔ انہی 5 افراد یہ اس وقت نہیں جا سکے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں، لیکن یہ 2 ابو خیثمہ اور ابو ذر یہ بعد میں چلے گئے، اور باقی یہ 3 جو ہے یہ نہیں جا سکے، اور ان کا واقعہ الگ ہے جو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 30,000 کی فوج تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہو چکی تھی، تو 30,000 کی فوج تھی، اور 10,000 تو گھوڑے تھے، اور پھر آپ گئے وہاں پہ۔ 20 دن کی آپ کی یہ ساری مہم تھی، اور اس وقت ہرقل جو تھا وہ حمص کے مقام پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا، نکلے، تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اپنے گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، کہ وہ ان کی وہ نگہداشت کرے، خیال کرے۔ تو منافقین نے فوراً ہی افواہیں شروع کر دیں کہ دیکھو یہ علی کو نہیں لے کر گئے، ظاہر ہے کہ اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس سے ایک طرح سے اپنے جو ہے اپنے لیے بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی کو جب سنا تو ان کو بہت تاؤ آیا، یہ کیا ہوا، میرے خلاف یہ بکواس کر رہے ہیں یہ منافقین۔ تو فوراً اپنا اسلحہ لے اور پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے تو مجھے بھیجا تھا کہ میں اس طرح رہوں گا، آپ کے حکم سے میں ٹھہرا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اس لیے ہے کہ میں آپ پر بوجھ بن رہا ہوں اور مجھے ہٹانے کے لیے کیا۔ تو آپ نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو تمہیں اس لیے چھوڑا تھا آپ نے پیچھے کہ تم جاؤ اور جا کے میرے گھر والوں اور اپنے گھر والوں کے لیے وہاں پہ ایک طرح سے نگران رہو گے تم۔ تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام وہی ہو جو کہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن تمہارا مقام اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ تو پھر حضرت علی واپس آ گئے، اور اس کے بعد ابو خیثمہ کا واقعہ آتا ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی چند دنوں کے بعد گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اسی طرح باہر سے آیا، گھر آیا، تو ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کے اپنے اپنے چھپر کھٹ تھے، اور وہ اس میں انتظار میں تھیں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا جو چھپر تھا اس کو خوب پانی دے کر اور پانی ٹھنڈا کر کے کھانا وانا تیار کر کے وہ آئے، دیکھا یہ منظر دیکھا کہ دونوں ان کی بیویوں نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، اور پھر ان کو یاد آیا کہ میں یہاں پر اتنا ٹھنڈا ماحول اور دونوں بیویاں انتظار میں، کھانے کی فراوانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنی سخت گرمی میں، تپش میں، لو میں سفر میں جا رہے ہیں، اور میں یہاں پہ بیٹھا رہوں، میں اس طرح آرام کروں، اس طرح میں یہاں پر یہ مصروف رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً پھر وہ نہیں داخل ہوئے، کہا کہ نہیں میں نہیں داخل ہوں گا، اور اپنی بیویوں سے یہ کہا کہ فوراً میری تیاری کرو، میرے سفر کا انتظام کرو، اور میں جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اور یہی ہوا کہ انہوں نے تیاری کی، اور پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بجائے اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے جو بھی ان کی سواری تھی، اور پھر وہ چل پڑے تبوک کی طرف۔ راستے میں ان کو عمیر ابن وہب ملے، تو ان سے کہنے لگے کہ میں سے غلطی ہو گئی ہے، تو تم مجھے اجازت دے دو کہ میں پہلے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لوں، کہ میں نے کیا سوچا، میں پیچھے رہ گیا، دور کر دی۔ تو جب آپ وہاں پہنچ گئے تھے اور یہ بعد میں آ رہے تھے، لوگوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کن ابو خیثمہ، یہ ابو خیثمہ ہوگا، اور واقعی وہ ابو خیثمہ تھے۔ تو جب وہ پہنچے تو نبی کریم کو سلام کیا، تو آپ نے کہا کہ ابو خیثمہ یہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ تو انہوں نے ساری اپنی بات بتائی کہ یہ میرا معاملہ ہو گیا تھا، میں بس شیطان نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں نے نہیں۔ اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو اس پہ خوشی کا اظہار کیا ان کے آنے پر۔
اور اسی طرح پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مدینے سے تبوک جاتے ہوئے بیچ میں وہ جگہ آتی ہے جو کہ قوم سمود کا علاقہ ہے، قوم سمود کا علاقہ ہے، تو وہاں پر آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو کوئی شخص بھی یہاں کے پانی نہ لے، یہاں سے پانی نہ پیے، نہ لے اس کو، نہ اس سے وضو کرے نماز کے لیے، اور اگر تم نے اس کا پانی لے کر آٹا گوندا ہے تو اس کو اونٹوں کو کھلا دو، خود مت کھاؤ اس میں سے، اور کوئی بھی یہاں سے نکلے تو اپنے ساتھ کسی کو لے کر نکلے، اکیلا کوئی نہ نکلے۔ تو یہ آپ نے سب کہہ دیا تھا۔ تو لیکن دو تھے بنی ساعدہ کے دو اشخاص، انہوں نے کیا کیا، ایک تو اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلا، ایک اپنے کسی اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ تو اس کو اتنی تیز آندھی آئی، طوفان آیا کہ اس کو اٹھا کے لے جا کے اس نے وہ تئی کے پہاڑ تھے وہاں جا کے لا پھینکا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو، اور دوسرے کو جو نکلا تھا اس کی وہ گلے میں سخت تکلیف ہو گئی اور وہ بری حالت ہو گئی اس کی۔ تو اب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کہا میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اکیلا نہ نکلے جب تک کہ کوئی ساتھ نہ ہو۔ تو خیر جس کو گلے کی تکلیف تھی اس کے لیے پھر آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، اور جو شخص اس طرح وہاں پہ دور جا کے پھینک دیا گیا تھا اس کو بعد میں وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ تو یہ بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت جو ہے وہ کتنی بڑی اس کی سزا ملتی ہے۔ اور راستے میں پھر وہ موقع بھی ملتا ہے کہ پانی کا مسئلہ ہوا، پانی نہیں تھا، ختم ہو گیا، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے اور بارش برسا دی، لوگوں نے پانی وہاں پر وہ کر لیا۔ اور اسی طرح پھر وہ راستے میں ہی تھے کہ آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ تو زید ابن لصیط ایک منافق تھا، اس نے کہا دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ان کو آسمان سے خبریں آتی ہیں، ان کا یہ پتہ نہیں کہ اونٹنی کہاں گئی، اور اونٹنی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک ذرا یہ شخص کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جو چیز خود نہیں معلوم ہوتی الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ فلاں وادی میں فلاں گھاٹی پہ وہ اونٹ موجود ہے، اور ایک وہ درخت میں اس کی جو لگام ہے وہ پھنس گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے، یہ ہے اس کا مسئلہ صرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور وہ گئے اور جا کے اونٹنی کو لے کر آئے۔ اور اسی طرح پھر بعض لوگ جو پیچھے رہ جاتے تھے، اب اس میں خاصا منافقین میں سے اکثریت تو رہ گئی تھی لیکن پھر بھی کچھ لوگ آ گئے تھے کہ چلو دیکھیں کیا کرتے ہیں، تو وہ پیچھے رہ جاتے تو آپ کہتے تھے کہ جب معلوم ہوتا کہ فلاں شخص رہ گیا ہے نہیں جا رہا آگے، کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے آرام دے دیا، تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر پہنچے اور وہ بھی اس بات پہ بہت پریشان تھے کہ اس کے اونٹ نے بہت ہی آہستہ آہستہ چلتے آ رہے ہیں، انہوں نے اس کے وہ سارا سامان اتارا اور پھر وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا ان کو کہ ایک شخص جو ہے پیدل چلا آ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ ابو ذر ہوں گے، اور یہی ہوا کہ جب دیکھے قریب آئے تو دیکھا تو ابو ذر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو ذر پہ، اکیلا چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا، اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ان کی وہ بتا دی، اور یہی ان کے لیے واقعہ ملتا بھی ہے اس طرح کا۔ ان کے اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ وہ جب اسی طرح مدینے سے باہر چلے گئے تھے کسی علاقے میں وہاں پہ، اور جب وہاں پہ ان کی حالت نازک ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئے، ان کی بیوی رونے لگی کہ اب کیا ہوگا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ کوئی آس پاس ہے، نہ کوئی پڑوس ہے، تمہارا آپ کون کرے گا، کفن دفن کا معاملہ ہے اور تمام مسائل ہیں، میں تو نہیں کر سکتی، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، مت رو، مت پریشان ہو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا مجھے کہ ایک شخص جو ہے میرے ساتھیوں میں سے ایسی جگہ پہ بالکل بیابان ہوگا، وہاں پہ اس کا انتقال ہوگا، اور پھر جو اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا اس بستی میں، تو وہ میں ہی ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو میں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھے جھوٹ بولا گیا میرے لیے، تو جاؤ جا کے دیکھو راستے میں تمہیں کوئی قافلہ نظر آئے تو اس کو بلا لو۔ تو وہ گئی
تو کہنے بھی لگی کہ اب کہاں ہے، نہ حاجی جا چکے ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، ویسے ہی مسائل اتنے ہیں. کہا نہیں جاؤ دیکھو جا کے. وہ گئے، وہ گئیں جا کر اور دیکھ کے کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگیں کہ کوئی نظر آئے. اتنی دیر میں ایک وہ قافلہ نظر آیا ان کو، ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا. تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ میری بات سن لو. تو وہ آئے ان کے پاس، کیا مسئلہ ہے آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مسلمانوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مر رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم دیکھ لو اس کو آ کر. تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ ابو ذر. اچھا رسول وسلم کے صحابی؟ ایک دم وہ چونک پڑے، کہا ہاں ہاں وہی ہیں. تو فوراً تیار ہو گئے، ہاں وہ تو ان پہ ہمارے ماں باپ فدا ہوں، ان جیسی شخصیت. وہ جلدی سے آئے اور پھر انہوں نے وہی حدیث بیان کی جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی. اور انہوں نے کہا، ابو ذر نے بھی، ان کی بیوی نے بھی، کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو لہذا تم لوگ یہ کرو. تو وہ لوگ پھر وہ جلدی سے انہوں نے اپنے کپڑے نکالے، اپنی چادریں نکالی، اور پھر وہ ان کا جب وقت آ گیا تو ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ان کو دفنایا. تو یہ ہے وہ ان کا حضرت، اسی لیے ان کو جو آپ نے کہا تھا وہی ان کا معاملہ ہوا. اب تبوک میں بھی جو معاملہ ہے وہ منافقین کا بھی، جیسے ہم نے عرض کیا کہ وہ معاملہ تھا، اور اس میں کئی ان کے ایسے وہ تھے جو کہ اس طرح کی بکواس بھی کرتے تھے، چلے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہی تھا کہ افواہیں پھیلانا، طرح طرح کی باتیں بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اس قسم کی باتیں ان کا کام کرنا تھا، اور اسی میں وہ لگے رہے. تو ان کا بھی واقعات آئے گا. اب جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو آپ کے پاس وہ ایلہ کا علاقہ ہے، اس کے قریب میرے خیال میں سب سرحدی علاقے ہیں. وہاں کے جو بھی عمراء تھے، جو حکمران تھے، وہ آئے آپ کے پاس، جانتے تھے آپ کا مقام بھی اور آپ کی شخصیت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات دی تھیں وہ بھی سمجھتے تھے. تو اس نے آ کے مصالحت کی اور جزیے پہ راضی ہو گیا. اسی طرح جربا ہے، ازروح ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو کہ سرحدی علاقے تھے. ان لوگوں کے جو قبائل کے سردار تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی آپ سے اس قسم کی مصالحت کر لی اور جزیہ دینے پر تیار ہو گیا. آپ نے لکھ کر دے دیا ان کو، امان دے دی. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدر جو عقیدر ابن عبد الملک کندی تھا، نصرانی تھا، تو یہ دوما کا علاقہ ہے، دومت الجندل، تو اس پر یہ حکمران تھا. تو آپ نے حضرت خالد سے کہا کہ جاؤ وہاں پر، وہ کہیں کسی گائے کا، یعنی جو جنگلی ہوتے ہیں جانور، ان کا شکار کر رہا ہوگا. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نکلے، دیکھا کہ وہ اپنی جو قلعہ ہے اس سے باہر وہ موجود ہے، اور چاند راتیں تھیں، اور وہ اپنی چھت پر تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی تھی. تو وہی جو گائے، نیل گائے کہہ لیجئے، وہی تو وہ اپنے سینگوں سے اس کے جو قصر تھا یا اس کا محل تھا، اس کے دروازے پہ سینگ رگڑ رہی تھی. تو اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے آج، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہوگا. تو وہ نیچے آیا، نیچے آ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر وہ نکلا. اس کے ساتھ ہی اس کا بھائی بھی تھا حسان، وہ بھی نکلا، اور یہ سب جو ہے نکلے دیکھنے کے لیے کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی شاید. اور اتنے میں آگے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اس کے بھائی نے کچھ شاید اس میں الجھنا چاہا تو وہ مارا گیا. اور اس کے اوپر جو تھی انتہائی زبردست قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سونے چاندی سے آراستہ، تو وہ تو خالد بن ولید نے اتروا لیے، اس کو لے لیے. اور پھر اس سے بات کی کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ؟ تو اس نے پھر صلح کر لی، اس نے تیاری، اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں جزیہ دینے کے لیے تیار ہوں. اس کو چھوڑ دیا. اس طرح پھر اس کی جان بخشی ہو گئی. اور پھر اس کے لیے کہا کہ وہ جائے اور پھر دومت الجندل جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہو. تو وہاں پر اس مصالحت کے بدلے میں 2000 اونٹ اور 800 قریب کے جو تھے وہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جانور بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، 400 زریں تھیں، 400 نیزے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ الگ کر کے جو صفی کہلاتا ہے، پھر غنیمت کو تقسیم کیا گیا اور خمس نکالا گیا. اور پھر اس طرح کافی بڑی تعداد میں یہ صحابہ کرام کو بھی ملا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا تھا.
اب آئیے پھر قصہ تبوک کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں وہاں پر رہے، جیسے کہ بعد نے کہا کہ 20 راتیں یا 18 راتیں. اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، رومیوں نے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا آپ کا، اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے، تو لہذا پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے یا انہوں نے حملہ نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے اور مدینہ کی طرف واپس چل پڑے. اور راستے میں ہی ایک جگہ تھی جہاں پر ایک وہ پانی کا ایک چشمہ تھا، لیکن پانی بہت ہی رس رس کے آتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی وہاں اس پانی کے قریب اس چشمے پہ پہنچ بھی جائے تو انتظار کرے، پانی نہ لے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. تو بعض لوگ چلے گئے، منافقین خاص طور پہ، وہ تو سنتے ہی نہیں تھے بات کو، اور انہوں نے پانی نکالنا شروع کر دیا. تو آپ نے پوچھا کہ کس نے یہ پانی پہلے نکالا ہے اس میں سے یا نکالنے کی کوشش کی ہے؟ تو ان کا فلاں فلاں نے. تو آپ نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں کہ ابھی نہیں کرنا ہے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. اور پھر آپ نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور بد دعا دی. اس کے بعد پھر آپ گئے وہاں پہ، اور جہاں پہ پانی تھا وہاں پہ آپ نے اس سے تھوڑا سا پانی لے کے، اور پھر وہ پانی وہیں پہ اپنے ہاتھوں پہ بھی ملا، اور پھر وہی پانی لے کر اس میں پھینک دیا اور اسی میں ڈال دیا اسی جگہ پر. تو بس جیسے کہ پانی وہاں پہ بند تھا، ایک دم وہاں پہ چشمہ پھوٹ پڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی باقی رہا یا کوئی اور یہاں پہ رہا تو دیکھے گا اس وادی میں کہ یہاں پر کتنی سرسبزی ہوگی اور کتنا وہ سبزہ زار بن جائے گا. اور اس طرح یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ ہو سکتا ہے آج تک وہ یہ چیزیں جو ہیں موجود ہوں. اور اس کے بعد پھر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا وہاں پہ انتقال ہو گیا وہیں تبوک کے اس میں. اور جیسے کہ ایک راوی ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رات کو میں اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دیکھ رہے تھے ہم، تو ایک دم اسی اپنے جتنا بھی وہ علاقہ تھا یا ہمارا پڑاؤ تھا اس میں ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی. تو ہم گئے وہاں پر دیکھنے کے لیے. تو وہاں معلوم ہوا کہ عبداللہ ذو البجادین المزنی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر کا کھودی جا رہی ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، آپ خود اترے ان کی قبر میں، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر نے ان کو آپ کو پکڑایا اور آپ نے ان کو وہاں پہ قبر میں لیٹایا اور کہا کہ اللہم انی قد امسیت راضیا عنہ، اللہ میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش میں ہوتا، مجھے یہ دعا مل جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی راضی ہو گئے. اور پھر جب آپ لوٹ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو جہاں پہ بھی تم چلتے ہو اور یا بھی کسی وادی سے گزرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی وہ اتنے بے چین ہیں، اتنے اضطراب میں ہیں اور اتنے اس کے منتظر ہیں کہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہوں لیکن نہیں آ سکے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ مدینے میں ہے؟ ہاں مدینے میں ہے لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں. تو ہوا کیا، حبسہم العذر، اپنے عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کو سواری نہیں تھی اس لیے نہیں آ سکے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی نیک کام نہ کر سکے اپنی کسی عذر کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. آج کل کے دور میں بھی اعتکاف کی بات کرتے ہیں لوگ، تو اگر اعتکاف نہیں کر پاتے اور وہ ہر سال کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر مسجد میں ہوتا ہے، اب مسجد میں نہیں تو گھر میں کر لیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں کی جاتی ہے. طواف خانہ کعبہ میں، مکہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوتا ہے. اگر طواف وہاں پر نہیں ہو رہا تو کیا جائز ہوگا کہ ہم کسی مسجد میں بیٹھ کے طواف کر لیں؟ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں ہوتی ہے. تو لہذا پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جائیں، وہاں پہ اعتکاف کرنا شروع کر دیں، نہیں. تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک نیکی کا کام کرنے میں معذور ہیں اس وقت تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آئیے بات کرتے ہیں اگلی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے تبوک سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہی تھے، ظاہر ہے وہاں سفر میں آرام کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا، حضرت بلال سے کہا کہ تم خیال رکھنا، لیکن ان کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے اور باقی سب سو گئے.
اور اس کے بعد جب اٹھے تو پھر آپ نے کہا کہ یہاں سے چلو اور آگے چلتے ہیں، پھر وہاں جا کر نماز ادا کی، اور اس طرح پھر یہ معاملہ ہوا۔ اور اسی طرح جتنی دیر غزوہ تبوک میں رہے تو وہاں بھی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھتے رہے۔ اگر سفر میں جاتے زوال سے پہلے تو ظہر کو مؤخر کر دیتے عصر کے ساتھ اور ملا کے پڑھتے دونوں کو، اسی طرح مغرب سے پہلے اگر سفر کرتے تو اس کو مؤخر کر دیتے، عشاء کے ساتھ دونوں کو ملا کر پڑھتے، اور اگر مغرب کے بعد نکلتے تو پھر مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء پڑھ لیتے، اور اس طرح پھر آپ نے دونوں طرح نمازیں پڑھی ہیں، جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی۔ یہ بھی آپ کا ایک طریقہ تھا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سفر میں بھی ملتا ہے، اور ویسے بھی آپ کی یہ عادت تھی کہ سفر میں اس طرح جمع بین الصلاتین کر لیتے تھے۔ اور واپسی میں جب آ رہے تھے اس میں بھی کئی اس طرح کے واقعات ہوئے جو کہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو راستے میں ہی تھی تو منافقین نے، جن کو آرام نہیں تھا، سکون نہیں تھا، کوئی نہ کوئی انہوں نے گڑبڑ کرنی تھی، تو انہوں نے کہیں سوچا کہ کہیں ایسا وقت رات میں کہیں آپ گزر رہے ہوں جہاں پہ کوئی گھاٹی ہے، کوئی وادی ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی اونچی جگہ ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے کے نعوذ باللہ گرا دیں اور آپ کو نقصان پہنچے یا ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی وادی کے بیچ میں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس لیے کہ وہ کھلا راستہ ہے، اور کسی نے گھاٹی کی طرف کرنا ہے جو تنگ راستہ ہے اس میں سے نکل جائے تاکہ لوگ تقسیم ہو جائیں۔ اور آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے کیا اس بارے میں سازش کی ہے، تو آپ نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو، اور ایک نے آپ کی اونٹ کی لگام پکڑ لی اور ایک آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو اتنی دیر میں کہ انہوں نے اپنے اسی سازش کو، جہاں پہ بھی ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ تنگ تھا، راستہ تنگ تھا اور وہاں پہ تھا، اور انہوں نے اپنے چہرے لپیٹ رکھے تھے، پوری طرح اپنی تیاری کر رکھی تھی، اور ان کا یہی تھا کہ ہم دھکا دے کے ایک دم بھاگ جائیں گے، لوگوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کون ہیں۔ اور انہوں نے پھر اس طرح اپنی سازش کو پورا کرنا چاہا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، تو آپ نے کہا کہ عمار سے کہ آپ آگے چلیں، اور حذیفہ سے کہا کہ آپ اونٹنی کو ماریں تاکہ وہ چلتی جائے۔ تو انہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ وہ کسی طرح ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں ان کو یہ موقع مل جائے، تو لیکن ہو نہیں سکا۔ جو کوشش بھی کی انہوں نے، لیکن وہ پکڑے گئے یا دیکھ لیے گئے تو وہ بھاگ لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ سے کہ کیا تم نے جان لیا کون تھے یہ لوگ؟ انہوں نے کہا ہاں، میں ان کی اونٹنیوں کے ذریعے سے پہچان سکتا ہوں، اب رات تھی اور وہ اس طرح تھے، چہرے انہوں نے لپیٹ رکھے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ تو کہا نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہی معاملہ تھا، یہی سازش تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ کسی ایسی گھاٹی تک پہنچیں گے تو وہاں پہ مجھے دھکا دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ان کی گردنیں اتار دیں سب، ان کو یہ کوئی نہ چھوڑا جائے۔ تو آپ نے کہا نہیں، آپ انتہائی نرم دل، رحمت للعالمین۔ تو آپ نے کہا لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو اس طرح یہ مارتا ہے۔ تو پھر آپ نے ان کے نام بتا دیے جو اللہ نے بتائے تھے کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے، اور کہا کہ تم اس کو اپنے پاس سیکرٹ رکھو، بالکل یہ ٹاپ سیکرٹ ہوگا۔ تو اسی طرح پھر یہ وہ نام جو بتائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا حذیفہ کو، اور اس کے بعد پھر صبح ہوئی تو پھر آپ نے بلایا۔ اس میں کچھ تو وہ نام آ رہے ہیں جو کہ ذکر کیے ہیں، لیکن وہ تو پہلے یا تو وہ آئے ہی نہیں تھے، مدینے میں تھے، یا وہ مر چکے تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی ہے، سعد ابن سرح ہے، تو یہ تو آئے ہی نہیں تھے۔ اور باقی تھے ابو خاطر العرابی ہے، عامر ہے، جلاس ابن سوید ہے، اور ان لوگوں نے سازش کی تھی۔ تو آپ نے ان کو بلایا، اور بھی جو بھی تھے اس قسم کے لوگ، ان سب کو، تو ان سے کہا کہ کیا مسئلہ تھا، تمہیں کیوں یہ تم نے سازش کی؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بتائے گا، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو آپ معاف کر دیں۔ وہ معافیاں مانگنے لگے۔ جو سچے تھے انہوں نے تو کہا کہ ہم تو سچے دل سے آپ مانگتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم نے آپ کا ایمان ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔
لیکن جو اس میں خاص طور پہ جو زیادہ وہ تھے جو پکے دشمن تھے، دل میں ان کے نفاق بھرا ہوا تھا، کفر پر تلے ہوئے تھے، ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس قسم کی یہ 12 منافقین تھے جو پکے منافق، اور آپ نے ان کے بارے میں بتا دیا۔ انہی میں سے وہ شخص تھا جس نے مسجد ضرار بنائی تھی مدینے میں، اور یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ غزوہ تبوک سے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، آ کے اس مسجد میں نماز پڑھا دیں، ہم نے بنائی ہے اس لیے کہ اس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ نہیں جا سکتے، مسجد نبوی دور ہے، تو آپ یہاں پر آ جائیں۔ مسجد قباء کے قریب کہیں بنائی تھی انہوں نے۔ تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دیا، آپ کو وہی بھیج دی کہ یہ مسجد ضرار جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک مورچہ ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، ایک مکر و فریب کی جگہ ہے۔ تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو آگ لگا دو، ختم کر دو، اور اس طرح پھر مسجد ضرار کو وہاں پہ بالکل ہی ختم کر دیا گیا کہ ان لوگوں نے جو جس طرح کی سازش کی تھی۔ اور جب مدینہ آپ پہنچے ہیں تو مدینہ میں آپ کے استقبال کے لیے پھر وہاں کی عورتیں، بچے اور بھی سب جتنے لوگ وہاں رہ گئے تھے سب وہ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جو ثنیۃ الوداع ہے، ثنیۃ الوداع جو ہے وہ شام کی طرف ہے، مکے کی طرف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ثنیۃ الوداع پہ طریقہ ہے، غلط بات ہے۔ تو وہاں پر جب آپ آ رہے تھے تو وہاں ہے ثنیۃ الوداع، یعنی وہ گھاٹی جہاں پہ مسافر کو الوداع کہا جاتا ہے، تو وہ پھر شام کی طرف ہے، اس رخ پر ہے۔ تو وہاں پر آپ کے استقبال میں یہ عورتیں بچے کھڑے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ تو یہ جو اشعار پڑھے گئے تھے وہ وہاں پر تھے، اور اس کے بعد پھر آپ مدینے میں داخل ہو گئے۔ اور مدینے میں داخل ہو کر آپ کا جو طریقہ تھا کہ سب سے پہلے آپ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ بیٹھ گئے، اور پھر جتنے بھی پیچھے رہ جانے والے تھے وہ آ گئے معذرتیں کرنے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے۔ تقریباً یہ 80 سے زائد لوگ تھے، تو آپ نے ان کو ان کے ظاہر پہ چھوڑ دیا، اور جو ان کا باطن ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حساب کرے۔ اور اتنے میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جیسے ہم نے بتایا کہ وہ 3 صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے انہی میں سے یہ بھی تھے۔ اور یہ آئے، سلام کیا، تو آپ اس طرح مسکرائے جو کہ جیسے غصے میں کوئی مسکراتا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ آؤ، اور کہنے میں بیٹھ گیا پھر آپ کے سامنے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ تم نے انتظامات کیے تھے؟ نے کہا جی ہاں، میں اگر کسی اور کے پاس بیٹھتا دنیا والوں میں سے تو میں پھر نکل سکتا تھا، مجھے خوب باتیں بنانی آتی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں مجھ پہ اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ ناراض ہو، اور میں جو بات ہے سچ کہوں گا، سچی بات کہوں گا، چاہے آپ مجھ پہ ناراض ہوں، لیکن آپ سے یہی میری درخواست ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کسی قسم کی نہیں تھا، اور اس موقع پہ جتنا میں طاقتور تھا، صحت مند تھا، اور میرے پاس یہ سب چیزیں موجود تھیں، تو لیکن میں نہیں جا سکا، مجھے معاف کر دیجیے، یہ انہوں نے کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں اس نے سچ بولا ہے، تو جاؤ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ تو جب میں اٹھا تو بنی سلمہ کے ان کے قبیلے والے لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، کہ تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا، تو تم ذرا سی معذرت نہیں کر سکے؟ تمہیں ان لوگوں نے کتنی معذرتیں کی، ان سب نے، آپ نے کچھ نہیں کہا ہمیں، تمہارے لیے بھی تھا اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں معاف کر دیتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کی دعا کر دیتے، ہمارا مالک ختم ہو جاتا، مسئلہ ہی نہ ہوتا کوئی بھی۔ تو میں نے کہا کہ اور بھی کوئی ہے ایسا معاملہ کہ کسی اور نے بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہو کسی کے ساتھ؟ کہاں 2 اور ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مرارہ ابن ربیع ہیں، ہلال ابن امیہ ہیں، یہ 2 صحابہ کرام اور ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ جس طرح میں ہوں، منافقین میں سے نہیں ہیں، بدری صحابہ ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان تینوں لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو بس پھر تو ساری دنیا ہی بدل گئی، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ زمین زمین رہی اور نہ وہ آسمان آسمان رہا، کوئی ہمیں پہچانتا تک نہیں تھا، سلام تک نہیں کرتا تھا۔ ایک عجیب بائیکاٹ ہے جو دنیا نے دیکھا، جیسا بائیکاٹ ہو نہیں سکتا، اور اس کے بعد بھی کبھی ہوا نہیں کسی کے ساتھ وہ جو بائیکاٹ تھا۔ اور اس طرح ہم 50 راتیں اور 50 دن ہم نے اس طرح گزارے ہیں۔ میرے دونوں ساتھی جو تھے وہ تو گھر میں بیٹھے رہے، روتے رہے، رو رو کے اپنا وقت گزارتے رہے۔ میں ذرا ان میں جوان تھا، گھر سے نکلتا تھا، بازار جاتا تھا، مسجد جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، سلام کرتا تھا،
کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اور قریب میں نماز پڑھتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. جب میں نماز کی طرف نماز شروع کر دیتا تو پھر آپ مجھے دیکھتے، جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ منہ موڑ لیتے تھے. اور جب اس طرح کی یہ چیز بڑھتی چلی گئی، مسلمان جو ہیں اس طرح مجھ سے دور ہوتے چلے گئے. تو ایک دفعہ میں اپنے چچا زاد ہیں ابو قتادہ، ان کے گیا، ان کے باغ کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے ان سے کہا، سلام کیا، تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. میں نے پھر کہا کہ میں اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. چپ رہے. دوبارہ کہا تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. تو خیر کہنے میرے آنکھوں آنسو بھر گئے. میں واپس آ گیا پھر. اور راستے میں ایک دفعہ جا رہا تھا مدینے کے بازار میں، تو ایک شام کا ایک دیہاتی یا کسان جو وہ مجھے ملا، اور وہ آیا کرتے تھے مدینے میں، آ کے اپنی جو بھی جنس ہوتی تھی بیچا کرتے تھے. تو وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب ابن مالک کہاں ہے، کعب ابن مالک کے بارے میں مجھے کوئی بتائے. تو لوگ کہنے لگے یہ رہا. جنہوں نے دیکھا مجھے اشارہ کر دیا کہ یہ کعب ابن مالک جا رہا ہے. تو اس نے پھر غسان کے بادشاہ کی طرف سے مجھے خط دیا، اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں یا تمہارے جو دوست ہیں انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارا بالکل قطع تعلق کر لیا، اور تم ایسے شخص نہیں ہو جس کو اس طرح کوئی ضائع کیا جائے. تو آؤ ہماری طرف آ جاؤ تو ہم تمہارا خیال رکھیں گے. یوں کہہ لیجیے آج کل کے دور میں کہ تمہیں گرین کارڈ دیں گے، آ جاؤ، تم گرین کارڈ دے دیں گے اور تم مزے کرو گے. ہمارے جیسا ہوتا تو فوراً بھاگتا، ہاں مزے کریں گے، یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہمیں. تو لیکن یہ وہ تھے صاحب ایمان تھے، ہماری طرح کے نہیں تھے. انہوں نے وہ خط لیا کہ یہ اور اس سے بڑی مصیبت ہے، لا کے چولہے میں اس کو جھونک دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے چھوڑ کر چلا جاؤں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر اسی طرح یہ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو. کہا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، طلاق نہیں دینی ہے، اسے الگ کر دو، جائے وہ اپنے گھر چلی جائے. تو کہنے لگے میں نے پھر یہی کیا کہ جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ. تو وہ اپنے گھر چلی گئی. اور باقی جو ہلال ابن امیہ، ان کی بیویاں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، کوئی ہے نہیں اس کی خدمت کے لیے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، وہ بیچارہ کیا ہے، اسی طرح مر جائے گا پھر. تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس کی خدمت کر لوں. کہا ٹھیک ہے، تمہارے قریب نہیں جائے گا لیکن وہ تم اس کے پاس رہ سکتی ہو. اس طرح لوگوں نے کہا بھی ان سے کہ تم بھی اجازت مانگ لیتے، بیوی سے کہتے جا کے اجازت مانگ لیتے. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کہتے، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، طاقتور ہوں، میں تو کر سکتا ہوں. بہرحال وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 50 راتیں گزر گئیں اسی بات پہ. تو کہنے لگے کہ 50ویں رات کی صبح کو میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا فجر کی نماز کے بعد، تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ دل بہت دکھی تھا، اتنا بڑا معاملہ تھا، بائیکاٹ کا تھا، اور پوری طرح جیسے فرماتے ہیں کہ پورا جسم، میری دل جو ہے میرا، وہ میرے اوپر تنگ ہو چکا تھا. پوری زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو چکی تھی، اور میں سوچ رہا تھا میں کیا کروں سوائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے. اتنے میں ایک کسی کی آواز آئی، زور سے کسی نے چیخ کر کہا کہ قریبی پہاڑ تھا جبل صلا، وہاں پہ چڑھ کر کسی نے کہا کہ یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک تمہیں بشارت ہو. میں فوراً سجدے میں گر گیا، سمجھ گیا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ گئی، اور بس سارا مسئلہ ختم ہو گیا اب تو. اور اسی طرح اس شخص نے اتنی عقل مندی کی کہ وہ پہنچتے دور رہتے تھے مسجد نبوی سے، تو دیر لگے گی، کیوں نہ پہاڑ پہ چڑھ کے میں اپنی آواز پہنچا دوں. تو اس نے عقل مندی کی، اور اس طرح کعب ابن مالک کو یہ اطلاع پہنچ گئی. اور اس کے بعد پھر لوگ جو تھے کوئی گھوڑوں پر، کوئی پیدل بھاگے ان کی طرف پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد وہ اطلاع دی تھی، بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ بھی قبول فرما لی ہے. اور وہی شخص جو ہے پھر اپنے گھوڑے پر بھاگتا ہوا آیا، اور آ کر تو کہنے کہ میں نے اپنی جو چادر تھی وہی اس کو دے دی، تو اس کے اسی خوشخبری کے ضلع میں. اور پھر میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں تھے، کسی سے میں نے کپڑے مانگے، اور میں پھر پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہاں پہنچا تو لوگ جو ہیں وہ مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے میری اس توبہ کی قبولیت پہ.
اور پھر میں مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے ارد گرد تھے، تو طلحہ ابن عبید اللہ مہاجرین میں سے وہ بھاگے ہوئے آئے، مجھ سے لپٹ گئے، سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی، اور کوئی نہیں اٹھا، کوئی وجہ ہوگی کہ میں طلحہ کی یہ بات کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور پھر میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، خوش تھے، ظاہر ہے کہ آپ کو بھی تکلیف تھی کہ میرے یہ کتنے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں اور ان سے غلطی ہو گئی، لیکن ان کی جو سزا تھی کتنی سخت تھی۔ تو میں نے جب سلام کیا تو آپ نے کہا کہ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، کہ تمہاری پیدائش کے بعد یہ سب سے مبارک دن ہے جو تمہیں آج ملا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی تھا کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمک اٹھتا تھا، دمک اٹھتا تھا، جیسے 14ویں کا چاند ہو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوش تھے، اور ہم سمجھ جاتے تھے۔ تو میں پھر جب بیٹھا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، اب میں اپنے مال میں سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں صدقہ کر دوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، سارا مت کرو، کچھ تو رکھو اپنے پاس، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہا کہ میرا خیبر میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو رکھتا ہوں، اور باقی سب میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جس نے بچایا وہ سچائی تھی، کہ میں نے سچ بولا تو میں بچ گیا، اب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی میری توبہ قبول کر لی، اور میری توبہ میں سے اب یہ ہے کہ اب میں سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچائی پہ رہوں گا۔ تو اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی سچ بولنے پر اس ابتلا میں ڈالا ہو جو جس طرح مجھے ڈالا، اور اس کے بعد سے میں اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی غلط بات نہیں کروں گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہی پھر وہ سورہ توبہ کی جو آیات نازل کیں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ہیں صادق، سچے، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا انعام دے دیا۔ آزمائش تو بہت سخت تھی، بہت سخت آزمائش تھی۔ آپ تصور کر لیجئے ایک شخص جو نکلے اور کوئی اس سے بات نہ کرے، کوئی سلام نہ کرے، کوئی پوچھے نہیں، کوئی دیکھے نہیں، ہر شخص ہر جگہ سب بائیکاٹ کر دیں، تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کرام کو سرخرو فرما دیا، ان کی توبہ قبول کر لی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اصل حقیقت پر آ گئے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور ان کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 10 وہ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، 10 صحابہ کرام، تو ان میں سے 7 میں سے 3 تو یہ ہو گئے، 7 جو باقی تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے پوچھتے بھائی کیا معاملہ ہے، تو کہنے یہ وہ لوگ ہیں ابو لبابہ اور دوسرے ان کے ساتھی جو پیچھے توبہ کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں ان کو کھولوں گا، یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، جو بھی فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ، تو وہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا، میں نہیں کھولوں گا۔ تو پھر وہ یہ آیات نازل ہو گئیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور آخر میں فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر ان کو بھی کھول دیا گیا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ اور اس طرح پھر یہ غزوہ تبوک کے جو بعد کے واقعات ہیں ان میں خاص طور پہ یہ 2 واقعات بڑے اہم ہیں، اور اسی لیے کہ منافقین کا معاملہ تو الگ رہا، تو ظاہر ہے کہ نہ نبی کریم سے ان کو معاف کیا نہ اللہ نے معاف کیا، ان کا معاملہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ خود حساب کر لیں گے۔ اور لیکن ان کو جو ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑی وہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب ان کا منتظر، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا وہ عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو سرخرو کیا، کامیاب کیا، اور ان کو وہ بہترین صلہ عطا فرمایا، دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔